السلام علیکم۔ آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے اور آج ہم نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ پڑھائی بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی تھے۔ عظیم الشان ہوتا ہے بڑے رتبے والا۔ آپ علیہ السلام عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق کا ایک شہر ار تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کی اصلاح کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ اصلاح کہتے ہیں بہتری یا درستگی یا اچھی تربیت کرنے کا۔ آپ علیہ السلام نے اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ آپ کا باپ آزر بہت بڑا بت ساز تھا۔ بت ساز بولتے ہیں بت بنانے والے کو، جو بت بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کو بتوں کی پوجا سے روکا اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ آپ کے والد نے حق کی دعوت کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عام لوگوں کو سچے دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی آپ کی بات نہ سنی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ اب اس پیراگراف میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے رتبے والے نبی تھے۔ آپ عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جو قوم تھی نا وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور جو ہے آپ کے والد جو آزر تھے وہ بھی بہت بڑے بت ساز تھے، یعنی کہ بت بناتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کا پیغام پھیلانے کا حکم دیا تو اس کی شروعات آپ نے اپنے گھر سے کی۔ اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ جو ہے وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کریں، لیکن آپ کے والد نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور آپ کی بات کو نہ مانا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عام لوگوں یعنی جو آپ کی قوم کے لوگ تھے ان کو دین کی دعوت دینا شروع کی، اور انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی اور بتوں کی پوجا کرنا نہ چھوڑا، بلکہ الٹا آپ سے کہا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یعنی کہ ہمارے جو پہلے لوگ تھے، ہمارے دادا تھے، ہمارے پردادا تھے، وہ سب جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں کہ ایک دن جب ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ بت خانے جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں، جیسے بت خانے کہہ لیں کہ کمرہ بن گیا یا ایک ایسے شو روم ٹائپ یا کچھ بھی آپ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور بہت سے بت اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ جب قوم نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو سخت غصے میں آ گئے اور یہ کام حضرت ابراہیم اور انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا بت صحیح سلامت ہے اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھ لو۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان۔ اس کے باوجود قوم نے اپنی اصلاح نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کو توڑنے کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آگ کا ایک الاؤ یعنی کہ آگ کی ایک بھٹی، جیسے کہ آپ کہہ لو جلتی ہوئی آگ کا تنور، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ تنور وہ ہوتے ہیں نا جہاں پر نان لگائے جاتے ہیں، ایسے ہی یہاں کوئی بھٹی نما جس میں آگ جلائی جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب اس پیراگراف میں بھی آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور باز نہ آئی تو آپ نے کیا کیا کہ بت خانے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے جہاں بتوں کو رکھا ہوا تھا وہاں پر وہ گئے تو انہوں نے سارے بت توڑ دیے کلہاڑے سے۔ کلہاڑا وہ ہوتا ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، اور پھر آپ ایک بت کو چھوڑ دیا، وہ کوئی بتوں میں سب سے بڑا وہ کہتے ہوں گے، اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب آپ کی قوم واپس میلے سے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان کو شک ہوا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے یہ بت کیوں توڑے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے تمہارا بڑا بت جو ہے اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو۔
اگر تو یہ بول سکتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو ساری قوم جو تھی یہ شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ بت جو ہے وہ نہیں بول سکتے، لیکن الٹا اپنی غلطی ماننے کے بجائے جو ہے وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بت توڑنے کی سزا دی، اور سزا کیا دی کہ ان کو جلدی ایک بھٹی لی، اس میں آگ جلائی اور آپ کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اور آپ کو نقصان نہ پہنچا۔ یعنی کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی آگ تو آپ کو پتہ ہے کتنی گرم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ جل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو نقصان نہ پہنچانا، اور اس لیے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سے جو ہے وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ قوم اللہ پر ایمان نہ لائی۔ اس قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین گئے اور پھر مصر گئے اور وہاں سے کنعان آئے۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے تھے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے کرشمہ، شیر خوار بہت چھوٹا بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اور اس کی ماں ہاجرہ، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا اور آپ کی بیوی کا نام جو تھا وہ ہاجرہ تھا۔ یہ آپ نے اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ کو ملک عرب چھوڑیں، ملک عرب جہاں پر آج مکہ آباد ہے، جہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا ہے اور واپس چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رو رہے تھے تو حضرت ہاجرہ پریشانی کے عالم یعنی کہ حالت میں بھی کبھی صفا پہاڑی پر کھڑی ہو کر نظر دوڑاتی ہیں، اگر کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے تو اس سے اپنے بیٹے کا پانی لیں اور پھر دوڑ کر مروہ پہاڑی کی طرف جاتی ہیں۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور مکہ آباد ہوا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا یعنی کہ ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ پہلے کہاں گئے؟ فلسطین گئے، پھر مصر گئے، پھر وہاں سے کنعان آئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل بہت چھوٹے بچے تھے تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو ملک عرب چھوڑیں جہاں پر آج مکہ آباد ہے۔ اب جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا گیا تو وہاں پر کوئی آبادی نہ تھی، بالکل سنسان تھا، پہاڑی علاقہ تھا اور ریگستان تھا، وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا، اور اب صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں پر مسلمان آج جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، یعنی 7 چکر لگاتے ہیں اور جو ہے اپنا طواف مکمل کرتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ جو تھی انہوں نے ایک واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک پہاڑ تھا، ایسا ایک پہاڑ تھا تو اس پہاڑ کے جو اوپر والے حصے میں جو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور خود پہاڑ سے نیچے کی طرف کو آ گئی، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہے وہ جگہ تلاش کری تھی اور لوگ تلاش کری تھی کہ شاید انہیں کوئی نظر آ جائے جسے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ پانی مانگ سکے۔ تو پانی جو ہے وہ ان کو نہیں ملا، تو آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اکثر بچوں کو کہ چھوٹے بچے پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، یا ان کو بھوک لگی ہوئی یا ویسے رو رہے ہیں تو وہ پاؤں مارتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس پہاڑی کے اوپر تھے، یہاں پر اس جگہ پر اگر پہاڑی تھی تو وہاں پر تھے اور پاؤں مارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں مارنے سے ان کے پاؤں کے پاس سے جو ہے وہ پانی نکل آیا، اور پانی جو تھا وہ پہاڑوں سے نیچے اس طرح بہنا شروع ہو گیا تو جہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کھڑی تھی۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب وہ پانی دیکھا تو نیچے زمین پر تھی اور حضرت ابراہیم پہاڑوں پر اوپر تھے۔ تو جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑ کی اس چوٹی پر گئیں تو دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا تھا، تو آپ نے عربی میں لفظ بولا زمزم، جس کے معنی ہے رک جا۔ تو آپ نے عربی میں زمزم بولا اور پانی وہیں رک گیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتی تو پورے عرب میں جو ہے وہ آ جاتا، سیلاب آ جاتا، اور جو ہے اس لیے آپ نے وہاں رکا اور وہاں سے جو ہے وہ شہر مکہ آباد ہوا، اور یہ وہ زمزم کا پانی ہے جہاں پر جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ جب حج سے یا عمرہ سے کوئی آتا ہے تو ہمارے لیے وہ پانی لے کر آتا ہے۔ تو اب اگلا پیراگراف ہم دیکھتے ہیں۔